ون پوائنٹ ایجنڈا کے ایپیسوڈ بے کے بعد تے ہے نا، یہ ایپیسوڈ ہے۔ معیشت میں کہاں کھڑا ہوں، میرے ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ آپ ذرا سب بتائیں۔ ہم سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو، کیا وہاں مانیٹرنگ پالیسی چلتی تھی؟ وہاں کیا لوگ روٹی کاروبار نہیں کماتے تھے، نہیں کھاتے تھے؟ وہاں جنگیں نہیں ہوتی تھی، سارے کام ہوتے تھے۔ معیشت کہاں کھڑی ہے؟ ایک کافرانہ معیشت کا نظام جو 1900 کی بگننگ میں یہ قائم کیا گیا، شیطانی نظام ویٹیکن لے کے آئے، ورلڈ بینکنگ کے نظام سے اس کو شروع کیا گیا۔ عمران خان کے سسر کی یہ جو روتھ چائلڈ فیملی ہے، یہ کم بختوں نے یہ کام شروع کیا۔ روتھ چائلڈ، ڈیوڈ روتھ چائلڈ دنیا کے سارے بینکوں کا مالک ہے، جمائمہ کا پھپھڑ ہے۔ یہ جو پناما کا پجامہ ہے نواز شریف کو پہنایا گیا ہے، اس کم بخت کو سمجھ نہیں آتی، موٹی عقل کا ہے۔ اس کو لایا گیا اسپیشلی پجامہ کو صرف نواز شریف سے جان چھڑانے کے لیے۔ اور بھائی تم اس کے مقابلے میں عمران خان کا نان پروفٹ آرگنائزیشن کا سارا چٹا بٹا یورپ سے نکالو، امریکہ سے نکالو، یہ تو حساب ہی نہیں دے سکتا۔ دنیا کے سب سے بڑی نان پروفٹ آرگنائزیشن کا فراڈ، ڈاکہ اور جو سب سے بڑا چور ہے عمران خان۔ میں ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو پروف کر کے دیتا ہوں۔ اس کا لوگو ہے شوکت خانم کا ایک عالمی شیطانی مافیا الومناٹی کلب کا ایک شیطانی خدا کا لوگو ہے۔ یہ مسلمان ہو کر کیسے لوگو رکھ سکتا ہے؟ یہ بات قادیانیوں کی نہیں ہے، یہ بات اسرائیلیوں کی نہیں ہے، یہ بات ویٹیکن کی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جن کا نام ہی کبال ہے۔ کبال کہتے ہیں سٹانک کو، سٹانک سسٹم، میسونک سٹانک لومناٹی۔ لرن یار، آج تو چھوٹا چھوٹا بچہ ہر لفظ دے، مجھے خود نہیں بہت سی چیزیں آتی، میں گوگل پہ جا کے فٹافٹ پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھے آپ، جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس کے عشق میں مبتلا ہیں، وہ حرامی، وہ کم بخت کم تو نہیں ہونے والے، وہ تو بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ فرعون کے چاہنے والے بڑی دنیا ہے، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے۔ اس نان پروفٹ آرگنائزیشن کے فراڈ کی وجہ سے اور یہ جو سہولت کار ہیں، ان کی اپنائی ہوئی معیشت ویٹیکنز کی، ان میں ایک آدمی نہیں سمجھنے والا کہ اسلام کی معیشت اور ہے، ویسٹرن کی سٹانک کی، ان کی معیشت سود پر مبنی ہے۔ اس بنیاد پر تقی عثمانی مفتی اعظم کو بیچ دیا گیا۔ اس نے اپنے ایمان کو بیچا، اس نے قرآن کو بیچا، اس نے سنت کو بیچا، اس نے یہودیوں کی مزاربت مانیٹرنگ سسٹم کو اپنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کی وجہ سے نہ اتوار کو چھٹی منائی، نہ ہفتے کو منائی۔ انہوں نے مسلمانوں کو کہا تمہارا مبارک دن جمعہ ہے، آج کا دن جمعہ ہے، میں نے یہ تنبی چولا پہنا ہوا ہے، ابھی جمعہ پڑھ کے میں آیا ہوں۔ تو اس کو شرم نہیں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی اسلامک مانیٹرنگ پالیسی چلے گی۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے، پاک فوج کے شہیدوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے بیت المال کو بنایا۔ اس کم بخت نے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام بنایا۔ آج مولوی صاحب کا خطبہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نظام کو مضبوط کیا، تو میں نے آواز کسی کہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام، چونکہ آج کل علماء خطیبان مساجد درس بائے قرآن و سنہ جو دیتے ہیں وہ بائے انستباط، یعنی روزمرہ حالات حاضرہ کو مکس نہیں کرتے قرآن کی آیات سے۔ میں نے بچپن میں بڑے بڑے علماء، صدر الدین الرفاعی، خطیب مدنی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، ان سے ساری زندگی 17 سال تک میں نے ان سے سیکھا ہے۔ انستباط، درس قرآن پاک بائے انستباط۔ ہمارے علماء کو انستباط کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے،
پڑھے لکھے چند ہیں، میں نہیں کہتا بالکل نہیں ہے، بہت تھوڑے ہیں۔ معیشت جب تک ہماری قرآن پر مبنی نہیں ہوگی، قرآن کی مانیٹرنگ پالیسی سورۃ البینہ میں لکھا ہے، صلاۃ، صدقات، عشر، العفو کے نظام کو قائم کرنے سے دین قائم ہوتا ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دین کا نام 100% یہ ڈیموکریسی ہے، نظام حکومت ہے، نظام خلافت راشدہ ہے، نظام سلطنت عثمانیہ ہے۔ لیکن اصل یہ سلطنت کا نظام سلطنت عثمانیہ سے پہلے جو اصلی پیور 100% پیور ہے وہ خلافت راشدہ ہے۔ آج ہم نے اگر اپنی معیشت کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ماؤں بہنوں کو ہم نے ان کو رنڈی خانوں میں جانے سے بچانا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو ہمیں قرآن کی مانیٹرنگ پالیسی اپنانی ہوگی۔ خدا کی قسم ہم دنیا سے سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ چھوڑتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کے ایک سرے سے آخری سرے تک سونے کے ذخائر، معدنیات کے ذخائر ہمارے پاؤں کے نیچے خدا نے دے رکھے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔